بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية حفت بدل حجبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو خواہشات، لذتوں اور مزے کی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وحجبت الجنت بالمکارہ، جبکہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حجبت کا معنی ڈھانپنے کے ہیں، پردہ اور آڑ کرنے کے آتے ہیں، گویا کہ اسی سے لفظ حجاب نکلا ہے۔ حجاب بھی پردے اور آڑ کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر حجبہ کا معنی بھی پردے کے اور آڑ کے ہیں، یعنی آدمی اور جہنم کے درمیان جو چیز آڑ ہے، جو چیز پردہ اور حائل ہے، وہ خواہشات اور لذتیں ہیں، نفس کی پسندیدہ چیزیں ہیں، گناہ اور گناہ جیسی چیزیں ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ جبکہ جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے لیے جو پردہ اور رکاوٹ حائل ہیں وہ مکارہ یعنی تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ تکلیف دہ چیزوں کو عبور کر کے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح کوئی چیز اگر پردے میں چھپی ہوئی ہو، پردے کو ہٹانے کے بعد ہی آدمی اس چیز تک پہنچ سکتا ہے۔ اس چیز تک رسائی اسی وقت ہوگی جب پردہ سامنے سے ہٹے گا، رکاوٹ ختم ہوگی، حائل ختم ہوگا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان علم حائل ہوتا ہے، علم کا پردہ ہوتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے، پردہ جو ہوتا ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ یعنی جب بندے کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ سامنے سے پردے کو ہٹا دیتے ہیں، رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں، آڑ ہٹ جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ذات کا حقیقی ادراک کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کی ذات کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جانا اور اللہ کی ذات کا کچھ فہم، سمجھ، شعور حاصل ہو جانا، یہ علم ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اللہ پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ تو یہاں جنت جہنم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے جہنم کو لذتوں، خواہشات، نفس کی پسندیدہ چیزوں اور لذت والے گناہوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ گویا کہ جو آدمی لذات میں لگتا ہے، خواہشات میں لگتا ہے، نفس پرستی میں لگتا ہے، یہ راستہ اسے جہنم کی طرف رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں، گناہ کے اندر آدمی کے لیے لذتیں ہیں، گناہ کے اندر نفس کی پسند ہے، نفس کے مزے ہیں، وہ عارضی اور وقتی ہوتے ہیں حالانکہ، لیکن پھر بھی آدمی کا نفس، آدمی کی پسند، آدمی کی خواہش اس گناہ کی طرف اور گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ جتنی بھی لذتیں ہیں وہ سب وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، فانی اور ختم ہونے والی ہوتی۔ اگر انسان ذرا سا یہ ادراک کر لے کہ یہ نفس کے تھوڑے سے مزے کی خاطر میں اپنے اور جہنم کے درمیان جو پردے حائل ہیں اس کو ختم کر کے خود کو جہنم کے قریب کر رہا ہوں،
اور یہ نفس کے کچھ دیر کے مزے تو وقتی اور عارضی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ اصل مزے تو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں، جو کچھ تکالیف سہنے کے بعد، کچھ مشقتیں جھیلنے کے بعد حاصل ہوتی۔ تو جو نفس کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، نفس کے تقاضوں پر چلتا ہے، گناہ کے تقاضوں پر چلتا ہے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ لذت والی چیزیں لے رہا ہوتا ہے، مزے کی چیزیں لے رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت خود کو جہنم کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے اور جہنم کے درمیان جو آڑ ہے، رکاوٹ اور پردہ ہے، اس کو ختم کر رہا ہوتا، جبکہ انسان اپنی کم فہمی سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں۔ تو دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اندر لفظ کا تلذذ ہے، نفس کے جو ہے نا مزے ہیں، خواہشات کی اتباع اور پیروی ہے۔ تو یہ گناہ در حقیقت آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان سے وقتی اور عارضی طور پر انسان کو لذتیں مل جاتی۔ جبکہ جنت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جنت کو اللہ نے مکارہ یعنی تکلیف دہ چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ ایمان والے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ مشقتیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، جن کو سہ کر، جن کو برداشت کر کے آدمی اپنے آپ کو جنت کے قریب کر سکتا ہے، خود کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر سکتا۔ دیکھیں نماز اور عبادات ہیں، نفس پر مشقت ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں۔ انگنت لوگ ہوتے ہیں جو فجر میں نہیں آ پاتے، انگنت لوگ ہوتے ہیں جو ظہر اور دیگر نمازوں میں اپنے کاروبار اور دکان کی مشغولیات کی وجہ سے نہیں آتے، دکان بند کرنا ان کے لیے مشقت کا کام ہو جاتا ہے، فجر میں بستر سے اٹھنا ان کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، رمضان اگر قریب آ جائے، سر پر آ جائے، روزے رکھ لیں پڑے تو مشقت والا کام ہوتا ہے، اوپر سے گرمی اور پھر روزے کہ پانی بھی انسان نہیں پی سکتا، ٹھنڈک کے لیے آدمی جو ہے کچھ مشروبات کا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ساری پر مشقت چیزیں ہیں کہ خود کو تکلیف دے کر، اگرچہ یہ تکلیفیں بھی عارضی ہیں، جس طرح وہ لذتیں عارضی ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ایسے ہی یہ دنیا کی جو مشقتیں جو دین کے خاطر آدمی اٹھا رہا ہوتا ہے یہ بھی وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو جنت کے قریب کر لیتا ہے ان تکالیف کو سہ کر۔ اس لیے دنیا کی دین کے خاطر جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو خندہ پیشانی سے آدمی کو برداشت کرنا چاہیے، یہ سوچ کر برداشت کرنا چاہیے تو در حقیقت میرے اور جنت کے درمیان ایک رکاوٹ تھی جو میں نے ختم کر دی، ایک پردہ حائل تھا جسے میں نے گرا دیا اور خود کو میں نے جنت کے قریب کر دیا۔ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مشقتوں سے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں دنیا کی تکلیفوں سے آدمی کو بددل ہونا چاہیے، بلکہ اگر دنیا میں دین کی خاطر کچھ مشقتیں سہنی پڑ جائیں اور خوشی سے اس کو قبول کریں، یہ سوچ کر کہ یہ مجھے جنت کی مزید قریب کر رہی ہیں، جنت کا راستہ میرے لیے ہموار کر رہی ہیں۔ لہذا اگر مشقتیں جھیل رہے ہو دین کی خاطر تو سمجھ لو کہ آپ حق کے راستے پر ہو، جنت کے راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، سیدھے راستے پر۔ بعض روایات کے اندر یہی مضمون حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی منقول ہے، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ تم جا کر جو ہے ذرا جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو جب جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ سخت قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اٹی ہوئی ہے، اور جنت اگرچہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس تک جانے کے لیے انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے انسان کو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئے، اللہ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے کہ جنت تو ہے تو بڑی مزے کی چیز، لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی بھی اس طرف جانے کی جرت نہیں کرے گا۔
کوئی بھی اس طرف نہیں جا سکے گا۔ اس طرح راستے میں تکلیفیں رکھی گئی ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے۔ پھر اللہ کی طرف سے جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوا، وہ دیکھ کر آئے تو جہنم کو تکلیفوں کا گڑھا دیکھا، لیکن درمیان میں لذتوں والی، مزوں والی، خواہشات کی مطابق چیزوں کو دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اللہ آپ نے جہنم تو بنائی ہے، لیکن درمیان میں جو لذتوں کی چیزیں ایسی رکھی ہیں، خطرہ ہے کہ سارے لوگ اسی طرف ہی رخ کریں گے اور ان لذتوں کا شکار ہو کر خود کو جہنم میں گڑائیں گے۔ لہذا جنت کا راستہ ہے تو تھوڑا سا مشقت والا، لیکن آگے جا کر راحت ہی راحت، مزے ہی مزے ہیں، اور آگے جا کر جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لہذا دنیا کی وقتی طور پر ان مشقتوں کو آدمی برداشت کر لے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی راحتیں اس کا مقدر بنیں گی۔ جبکہ جہنم تکلیفوں کا گڑھ ہے، لیکن راستے میں لذتیں، خواہشات، گناہ، جو ہے طرح طرح کی من پسند چیزیں رکھی گئی ہیں، لہذا جو ان کو عبور کرے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرائے گا۔ اس لیے دنیا کی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے کہ دنیا کی وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزے کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں نہ دھکیلا جائے، ہمیشہ کی تکلیفیں اپنا مقدر نہ بنایا جائے، بلکہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے خود کو ان تکالیف کا عادی بنائے، جو مشقتیں ہیں ان کو جھیلنے کا عادی اور خوگر بنائے، تاکہ جنت کا راہ ہموار ہو۔ اللہ جل شانہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.